بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اعددت للعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات ببرکت کے لیے، کروڑہا درود و سلام سید الانبیاء سید الکونین ساقی حوض کوثر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد ہم سب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمام لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اس عارضی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس زندگی کے اندر جب اس زندگی کا آغاز ہوگا تو اس وقت اللہ احکم الحاکمین تمام لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو رہنے کے لیے جگہ دیں گے۔ اس زندگی کے اندر صرف 2 کالونیاں ہوں گی، 2 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں گی، رہنے کے لیے صرف 2 جگہیں ہوں گی۔ ایک جس کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے مومن اور اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور دوسری وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جس کو اللہ احکم الحاکمین نے کافروں کے لیے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس زندگی کے اندر ان 2 جگہوں کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ تو مومن لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین اس دائیں جانب والی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اللہ احکم الحاکمین ایک محل عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، الغرض زندگی کا کوئی بھی ہم نیکی کا کام کریں، ہمارا مقصد، ایک مسلمان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت کے اندر داخلہ مل جائے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، حالانکہ ابھی ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، کبھی ہمارے دل کے اندر جنت کے بارے میں تصور بھی نہیں آیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اعددت للعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے، ایسی جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت، جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے اس جنت کے بارے میں کبھی سنا ہے۔
ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل کے اندر اس جنت کے بارے میں کبھی تصور ہی پیدا ہوا ہے۔ ایسی جنت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ ابھی ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس اپنی عارضی زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی کو خراب نہ کرے، بلکہ وہ اپنی جنت کے حصول کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا تابع بنائے۔ وہ انسان عقل مند ہے۔ دوسرا وہ انسان جو اس زندگی کو بلا کر اس زندگی کے مزے اڑاتا ہے، اس زندگی کے اندر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کا ٹھکانہ پھر جنت نہیں ہوگا، اس کو دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جگہ دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ، بے شک اللہ کے لیے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو مختلف راستوں کے اندر پھرتے ہیں، پوری دنیا کے چکر لگاتے ہیں، یلتمسون اہل ذکری، وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کسی جگہ پر قرآن و حدیث بیان ہو رہی ہے، تو وہ سارے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، ہلمو، اے فرشتوں کی جماعت ادھر آؤ، ادھر اس مسجد کے اندر، اس جگہ کے اندر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ سارے فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب ان پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے، وہ فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اللہ ان سے سوال کرتا ہے، ہاں بھئی میرے بندوں کو تم نے کیسا پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ وہ تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، اے اللہ انہوں نے تو تمہیں دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں، وہ اور زیادہ تیری عبادت کریں اور تیری پاکی بیان کریں اور تیری تعریفیں کریں۔ تو پھر اللہ احکم الحاکمین ان فرشتوں سے دوسرا سوال کرتے ہیں، وہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں اللہ انہوں نے تمہاری جنت کو بالکل نہیں دیکھا۔ تو اللہ احکم الحاکمین جواب دیتے ہیں، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا عالم ہوگا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ جنت کی تمنا کریں اور زیادہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ ایک اور سوال کرتے ہیں، تیسرا سوال، وہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ احکم الحاکمین ان فرشتوں سے فرماتے ہیں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں اللہ انہوں نے تمہاری جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ میری جہنم کو دیکھ لیں پھر کیا عالم ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو پھر اللہ احکم الحاکمین ان فرشتوں سے فرماتے ہیں، گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم، میں نے ان تمام لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، اور میں نے ان کو وہ چیز عطا کر دی ہے جس چیز کا انہوں نے سوال کیا ہے، میں نے ان کو جنت کا داخلہ بھی عطا کر دیا، اور جس چیز سے ان لوگوں نے پناہ مانگی تھی میں نے ان لوگوں کو اس جہنم سے پناہ بھی عطا کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے، ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ وہ جنت اللہ نے کیسی تیار کی ہے اپنے مسلمان بندوں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے۔ بہت سی احادیث کے اندر جنت کے چند اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اس جنت کے اندر سب سے پہلے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اعددت للعباد الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کا تصور بھی کسی انسان کے دل میں نہیں آیا۔ اور وہ جنت ایسی ہے، جب ہم اس جنت کے اندر داخل ہوں گے، جب اللہ کے فرما بردار بندے اس جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ کے فرشتے ان کو سلوٹ ماریں گے، ان کو سلام کہیں گے۔ وہ فرشتے جو اللہ کی ہر وقت تسبیح کرنے والے ہیں، اپنے پروں کو ان لوگوں کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیں گے، ان لوگوں کو سلام کریں گے، سلوٹ ماریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید کے اندر جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ لوگ
جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں جنت کے اندر داخل ہوں گی، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پہ آئیں گے، وفتحت ابوابہا، تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس جنت کے جو دروگے ہوں گے، اس جنت کے جو پہرے دار کھڑے ہوں گے، وہ ان لوگوں کو کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طب تم خوش ہو جاؤ، فادخلوہا خالدین، تم اس جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد کبھی اس جنت سے باہر نہیں نکلو گے، تمہیں ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر داخلہ عطا کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ جنت ایسی ہے جس کی چوڑائی کے بارے میں، جس کی وسعت کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جنت کے راستے کی طرف چلو، ایسی جنت کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے خلا کو پر کر دے، ایسی جنت ان لوگوں کو عطا کی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، اس جنت کے اندر جو نعمتیں عطا ہوں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو جنت اہل جنت کو، جنت والوں کو اللہ بیویاں عطا کریں گے، جو ان کو حوریں عطا کریں گے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جنت والوں میں سے ایک عورت اطلعت إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے، صرف ایک نظر اس زمین کے اندر دیکھ لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارے کا سارا روشن ہو جائے، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور ساری دنیا کے اندر خوشبو پھیل جائے، وَلَنَصِيفَهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس جنت کی حور کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ اس دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج لوگ عورتوں کے پیچھے لگ کے، آج لوگ نوجوان گندی عورتوں کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں، آج اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں، آج اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لیں، تو کل جنت کے اندر جو آپ کو حوریں ملیں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حوریں 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی، اور ان 70 جوڑوں کے پیچھے سے بھی ان حوروں کی ہڈیوں کے اندر موجود مکھ بھی نظر آئے گی، ایسی حوریں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا کریں گے۔ تو کیوں پھر اس عارضی دنیا کے لیے اپنی جنت کو خراب کریں؟ کیوں پھر اس عارضی دنیا کے لیے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سے اپنا نام کٹوائیں؟ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں اس راستے کے اوپر چلیں جس راستے کے اوپر چلنے سے ہمیں جنت والی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر محل دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر سوال کرتی ہے جنت کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اگر بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی تو میرا کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں جو بھی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا وہ 30 یا 33 سال کی عمر کے اندر جوان ہو کر داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یدخل اہل الجنت الجنہ جردن مردن مکحلین، جنت والے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں ہوگا، مکحلین، ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوں گی، ابناء 30، وہ 30 سال کے نوجوان بن کر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس زندگی کے لیے، اس دائمی، اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کریں، اس زندگی کو خراب نہ کریں اس عارضی دنیا کے لیے، اس دنیا کے مزے لینے کے لیے، اس دنیا کی لذتوں کے لیے اپنی اس آخرت کی زندگی کو خراب نہ کریں۔ میرے بھائیوں، آج کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہو، وہ پیسہ لگاتا ہے، اپنی عمارت تعمیر کرتا ہے، کوئی وائٹ ہاؤس بنا لیتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہاؤس بنا لیتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی برج خلیفہ بنا لیتا ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور سب سے اونچی عمارت بنائی۔ میرے بھائیوں، جنت کے اندر جو ہمیں محلات ملیں گے، جو جنت کے اندر ہمیں گھر ملیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا مما خلق الخلق، اے اللہ کے نبی، یہ انسانوں کو، یہ اللہ کی مخلوقات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من الماء، تمام جانداروں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔
پھر وہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا الجنت ما بناؤہا، جنت کی عمارت کیسی ہوگی، جنت کی جو ڈھانچہ ہوگا، جو جنت کا محل ہوگا وہ کس چیز کا بنا ہوا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، اس جنت کے اندر ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اس جنت کے اندر جو جنتیوں کو گھر ملیں گے، جو محلات ملیں گے، ان محلات کی جو اینٹیں ہوں گی وہ سونی اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کے اندر جو گارا استعمال کیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسک الاظفر، خوشبودار کستوری کے ساتھ ان کی اینٹوں کو جوڑ جوڑ کر محل بنایا جائے گا۔ اور اس جنت کے اندر جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی مٹی ہوگی، اور جب جنت والے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے ینعم لا یبأس، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ خوشحال رہیں گے، کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے، کبھی ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، وہ جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے۔ وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لا يَمُوتُ، کبھی انہیں موت نہیں آئے گی۔ آج دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، دنیا کا سارا پیسہ کسی کے پاس آ جائے، اس انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ میرے پاس کتنی دیر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کسی نے محل بنایا ہو اور اس کے اندر داخل ہونے کا موقع بھی نہ ملے اور اس سے پہلے فوت ہو جائے، لیکن جب انسان جنت کے اندر داخل ہوگا موت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس جنت کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، اس جنت کے اندر انسان ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی اس جنت سے باہر نہیں نکلے گا۔ جب جنت والے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان لکم ان تحیوا، اے جنت کے اندر داخل ہونے والو، اللہ کا تم پر یہ انعام ہے ان تحیوا، کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، فلا تموتوا ابدا، تمہیں کبھی اس جنت کے اندر موت نہیں آئے گی۔ اور دوسرا اعلان کرے گا ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، آج کسی کی آنکھیں خراب ہیں، آج کسی کو پیٹ کی بیماری ہے، آج کسی کو کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، لیکن جب جنت کے اندر سارے داخل ہو جائیں گے وہ اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا ان تصحوا، تم اس جنت کے اندر ہمیشہ تندرست رہو گے، فلا تموتوا ابدا، اس جنت کے اندر کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور تیسرا وہ اعلان کرے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اے جنت کے اندر داخل ہونے والو، تم جنت کے اندر جوان ہو کر داخل ہوگے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَلَا أَن تَنْعَمُوا وَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، چوتھا اعلان یہ کرے گا اے جنت کے اندر داخل ہونے والو، تمہیں جنت کے اندر ہمیشہ خوشحالی ملے گی، جنت کے اندر ہمیشہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، یہ جنت جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، اس جنت کی تیاری کریں، اس زندگی کے لیے تیاری کریں، اس عارضی زندگی کے لیے اپنی اس دائمی زندگی کو برباد نہ کریں۔ ہم لوگ اس زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، اور جب کوئی کہتا ہے یار فلاں کام تم نے شریعت کے خلاف کیا ہے، فلاں کام تم نے دین کے خلاف کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اور کوئی نہیں، چلے بڑی عمر پہ ہی ہے، بڑے ہو کے کر لیں گے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کسی کو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں انسان نے منہ کے اوپر جو گلاس رکھا ہے اس میں موجود پانی بھی پینا ہے کہ نہیں پینا۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس دھوکے کے اندر آ کر کہ ابھی تو میری عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بچوں کی شادی کر کے بڑے ہو کر ہم لوگ شریعت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، نہ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب زندگی ختم ہو جائے، کب اللہ کی آواز آ جائے، کب اللہ کا فرشتہ آ کر ہماری روح قبض کر لے، اس دن سے پہلے اس زندگی کے لیے تیاری کر لیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کی سیر کریں گے، اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، پھر ان کو عقیدہ توحید کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اس کو کامیابی نہیں کہا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم کو دیکھے بغیر ڈائریکٹ جنت کے اندر جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس آدمی کو
اس ہاؤسنگ سوسائٹی سے، اس جہنم والے لوگوں سے بچا کر اس سوسائٹی کے اندر، اس کالونی کے اندر جگہ مل گئی، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، کامیابی کے راستے کی طرف چلے۔ سب سے بڑا انعام جو اہل جنت کو جنت کے اندر ملے گا، میرے بھائیو بڑے بڑے انعام ہیں۔ اللہ نے جو محل عطا کرنے ہیں، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، کستوری کا گارا ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس کے اندر انسان ہمیشہ کے لیے رہے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا جو انعام اس جنت کے اندر ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ احکم الحاکمین خود فرمائیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، اے میرے جنت والو، اے میرے مطابق دنیا گزارنے والو، اے دنیا کے اندر میری فرما برداری کرنے والو، تم کسی چیز کو اور چاہتے ہو جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ تو وہ جنت والے جواب دیں گے، الم یتبیض وجوہنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت کے اندر داخل نہیں کر دیا؟ الم تنجینا من النار، کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا؟ ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فیکشف اللہ تعالی، اللہ احکم الحاکمین پردہ ہٹائیں گے اور جنت والے اللہ احکم الحاکمین کا دیدار کریں گے۔ سب سے بڑا انعام جنت کے اندر جو جنتیوں کو ملے گا، وہ اپنے پروردگار کا دیدار ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دیدار سے بڑی نعمت کوئی بھی جنتیوں کو نہیں دی جائے گی۔ اور آج ہم دیکھیں، آج ہماری آنکھیں اتنی کمزور ہیں، ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے، ہم تیز روشنی کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اس جنت کے اندر ہم اللہ احکم الحاکمین کا دیدار کریں گے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو نا، کل قیامت کے دن جنت کے اندر تم اپنے پروردگار کو بھی اسی طرح دیکھو گے۔ اور اللہ کو دیکھتے وقت تمہاری آنکھیں چندیائیں گی نہیں، تمہاری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ تم بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو بھی کل قیامت کے دن دیکھو گے۔ تو میرے بھائیو، اس جنت کی تیاری کریں، اس زندگی کی تیاری کریں جس زندگی کے اندر اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو جنت کی وہ صفات ہیں، جنت کی وہ چیزیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں جو احادیث کے اندر، قرآن کے اندر چند بیان ہو گئی ہیں۔ وگرنہ میرے بھائیو، اس جنت کے اندر وہ ملے گا جس کی ہم تمنا کریں گے، جس کی ہم خواہش کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، دنیا میرے مطابق گزار لو، میرے احکامات کی پیروی کر لو، مجھ رب کی فرما برداری کر لو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جب تم ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو اس جنت کے اندر تمہیں وہ کچھ دیا جائے گا جس کی تم تمنا کرو گے۔ تمہارے دل کے اندر جس بات کی خواہش پیدا ہوگی، جنت کے اندر وہ تمہیں چیز مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کے بارے میں تم تصور کرو گے، سوچو گے، وہ جنت کے اندر تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ میرے بھائیو، جنت کی ایک نعمت یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس جنت کے اندر پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی، شراب کی، شہد کی نہریں چل رہی ہوں گی، اور جو جنت والے ہوں گے ان نہروں میں سے ان کے گھروں کے اندر چھوٹی نہریں جائیں گی۔ انہیں شہد پینے کے لیے، دودھ پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، ان کے محلات کے اندر اللہ احکم الحاکم نہریں جاری کر دیں گے۔ تو میرے بھائی، اس جنت کی تیاری کریں۔ ہم سب لوگ جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ احکم الحاکمین کے مطابق، اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، پھر جنت کا داخلہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہم پر احسان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایسے اعمال بیان کر دیے ہیں جن اعمال کے کرنے پر جنت کی گارنٹی، جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ یوں سمجھے جنت کی تو ہم نے سیر کر لی ہے، اب ان چند لمحوں کے اندر آپ حضرات کو جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہتا ہوں۔ زبان نبوت سے، وحی والی زبان سے آپ حضرات کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المیراء وان کان محقا،
میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کے ارد گرد محل بنا کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے ارد گرد محل بنوا کر دوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ کون سا انسان؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، وہ انسان جو جھگڑے کو چھوڑ دے، آپس میں عداوت کو، بغض کو، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، تو میں زبان نبوت سے اس کو جنت کے اندر محل بنا کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر مسلمان بھائی بن جائیں، آپس میں عداوتیں چھوڑ دیں، آپس کے جھگڑے چھوڑ دیں، اگر وہ حق کے اوپر بھی ہے پھر بھی کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، میرا مسلمان بھائی ہے، میرا بھائی ہے، اللہ کا حکم ہے، میں جنت کی خاطر جھگڑے کو چھوڑتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے ارد گرد محل بنا کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کون سا مشکل کام ہے؟ یہ 50-60 سال کی زندگی، 20-30-35 سال کی زندگی، اس زندگی کے لیے چند پیسوں کے لیے، چند ٹگوں کے لیے اپنے بھائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں، چند روپوں کے لیے اپنے بھائیوں سے بولتے نہیں ہیں، بول چال بند ہے، اور اگر حق کے اوپر بھی ہو تو جنت کے حصول کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دو، اللہ سے جنت کا حصول مانگو۔ اے اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا، تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ تو جنت کے ارد گرد محل عطا کرے گا، میں اس محل کے لیے اس جھگڑے کو چھوڑتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے جھگڑوں کو چھوڑیں، آپس کی لڑائیوں کو چھوڑیں، آپس میں محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہیں، تاکہ زبان نبوت سے ہمیں بھی جنت کے ارد گرد محل کی گارنٹی مل سکے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے درمیان میں اس انسان کو گھر لے کر دینے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ لمن ترک الکذب وان کان مزاحا، جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اس انسان کو جنت کے درمیان میں سب سے اعلیٰ جگہ میں گھر لے کر دینے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ وَإِن كَانَ مِزَاحًا، حدیث کے الفاظ ہیں اگرچہ وہ مذاق کے اندر دل لگی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے درمیان میں محل بنا کر دینے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گریبان جھانکیں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، کس قدر ہم جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھکتے مارتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں بگاڑتے ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ او جی میں دے مذاق کر رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے پاکستان کا بیسٹ کامیڈین ہے جی، وہ ٹی وی پر آ کر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جھکتے مارتا ہے، اور ہم اس بغیرت کی باتوں پر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ مومن کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ انسان جو گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ لیضحک القوم بہ، تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسا سکے۔ ویل، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، ثم ویل لہ، اس بندے کے لیے بربادی ہے، ثم ویل لہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ پیغمبر جو رحمت بن کر آئے، وہ جھوٹ بولنے والے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے 3 دفعہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے ویل ہے، اس بندے کے لیے بربادی ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ ہم لوگ کہاں پھر رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لیں، ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو زبان نبوت سے 3 دفعہ ہلاکت کی بددعا دی ہے، اور زبان نبوت سے جو دعا نکلے، زبان نبوت سے جو بددعا نکلے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو نکلا 101% درست ہے۔ تو میرے بھائیوں، جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں ایسے بندے کو جنت کے درمیان میں محل لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں۔ کیوں جی؟ جنت کا داخلہ چاہیے کہ نہیں؟ جنت کا سرٹیفکیٹ چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں نہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، پھر ہم اپنے جھگڑوں کو چھوڑ دیں اگر جنت کا داخلہ چاہیے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے سب سے اونچے درجے میں محل بنوا کر دینے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ کس انسان کو؟ لمن حسن خلقہ، وہ انسان جس نے اپنے اخلاق کو عمدہ کر لیا، وہ انسان جس کی گفتگو میں نرمی ہے، وہ انسان جو لوگوں کو اذیت نہیں دیتا، وہ انسان جو لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا، وہ انسان جو لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، عمدہ اخلاق اپناتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کے سب سے اونچے درجے میں محل بنوا کر دینے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ کیوں جی، جنت کے اونچے درجے میں گھر چاہیے کہ نہیں؟ سب کو چاہیے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے اخلاق کو عمدہ کر لیں، کیوں نہ ہم لوگ آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ دیں، کیوں نہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، تکلیف دینا چھوڑ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ شخص جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگر میرے ہاتھوں سے میرا بھائی محفوظ نہیں ہے، اگر میری زبان کی گندگی سے میرا بھائی محفوظ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے کے اندر ایک عورت رہتی ہے، بڑی نیک ہے، تہجد پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، بڑے 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 نیکی کے کام کرتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی گندی ہے، اس کے محلے والے اس کی زبان سے بڑا ہی تنگ ہیں، اس کا اخلاق بڑا گندا ہے، لوگ اس سے بڑے پریشان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهِيَ فِي النَّارِ، اس عورت کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اس کی تہجدیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقہ و خیرات اس کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اس کی زبان کی گندگی کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف اذیت دینے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے کے اندر ایک ایسی عورت رہتی ہے جو بہت زیادہ نفلی عبادات تو نہیں کرتی، بڑی مشکل سے فرضی نمازیں ادا کرتی ہے، اپنے فرائض پورے کرتی ہے، اس عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی، اس کا اخلاق بڑا عمدہ ہے، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ آج ہم نے دین اسلام صرف 5 نمازوں کا، روزوں کا، صدقہ و خیرات کا، حج کا نام سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین اسلام کے اندر عمدہ اخلاق بھی آتے ہیں، دین اسلام کے اندر زندگی کے متعلق ہر شعبے کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ تو اپنے ہر شعبے کے اندر دین اسلام کو نافذ کریں۔ اگر جنت کا داخلہ چاہیے، اپنے اخلاق کو عمدہ کریں تاکہ ہمیں جنت کا داخلہ مل سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یوزع فی المیزان ما من شیء یوزع فی المیزان، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو میزان کے اندر، ترازو کے اندر رکھ کر کے قیامت کے دن تولا جائے گا اثقل من حسن الخلق، کہ حسن اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو جس کا اخلاق عمدہ ہوں گے اس کا پلڑا سب سے بھاری ہو جائے گا اور اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو پھر اپنے اخلاق کو عمدہ کریں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، جھگڑوں کو چھوڑ دیں، اگر جنت کا داخلہ چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اس بات کا عہد کر کے جائیں، اس بات کا پکا ارادہ کر کے جائیں، وہ 6 چیزوں کی ضمانت دے کر جائیں اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اضمن لی 6 من انفسکم، اگر تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد رسول اللہ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب گفتگو کرو، جب اپنی زبان کو ہلاؤ تو سچ بولو، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اگر تم لوگ مجھے اس بات کی ضمانت دے دو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد منہ الملائکہ میلان، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے کئی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ اس کے جھوٹ سے اس فرشتوں کو بدبو بڑی آتی ہے، اس کے پاس وہ رہنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ کی رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جائیں تو پھر اللہ کی رحمت کا حصول کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہمیشہ سچ بولیں، کچھ بھی ہو جائے، وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لیں، اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ ہمیں جنت کا داخلہ چاہیے بھائی، ہم جنت کے داخلے کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، اس بات کا ارادہ کریں۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اگر تم لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرو گے تو میں محمد رسول اللہ آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان العہد کان عنہ مسئولا، اللہ احکم الحاکمین کل قیامت کے دن تمام لوگوں سے ان کے وعدوں کے بارے میں سوال کریں گے، اے میرے بندے تو نے فلاں وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، اور اس دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے وعدوں کو پورا کریں،
سوچ سمجھ کر زبان دیں. ہم لوگ زبان دے دیتے ہیں, کوئی نہیں دیکھی جائے گی, اور ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا وعدہ پورا کرنے کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ بندہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے, وعدے کو پورا نہیں کرتا, لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے ایمان کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو وعدوں کو پورا کریں اگر جنت کا داخلہ چاہیے. تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ, جب تمہیں کوئی امانت لکھوائی جائے تو جب امانت کا مطالبہ کیا جائے اس امانت کو واپس کر دو. اگر تم اس بات کی مجھے گارنٹی دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگر تم لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں محمد رسول اللہ زبان نبوت سے آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ, جو انسان مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, وعدہ خلافی نہیں کرے گا, اور دوسرا اپنی دو ٹانگوں کے درمیان جو اللہ نے پرزہ رکھا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے, تو میں زبان نبوت سے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیوں جی جنت کی ضمانت چاہیے. اپنی زبان کی حفاظت کریں گے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچویں نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ, اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو. اگر تم لوگ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو گے, کسی غیر محرم کو نہیں دیکھو گے, کسی گندی چیز کو نہیں دیکھو گے, فوراً چھوڑ دو گے, تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اپنی آنکھوں کو آوارہ ہونے سے بچائیں, اپنی دماغ کو, اپنی سوچوں کو شیطان کی آماجگاہ بننے سے بچائیں. بری چیزیں نہ دیکھیں, فحاشی اور اوریانی والی چیزیں نہ دیکھیں. اگر ہم لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دیں تو زبان نبوت سے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا. چھٹے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی کو اذیت نہ دو, کسی کو تکلیف نہ دو. اگر تم لوگ مجھے ان 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو آج اس بات کا ارادہ کر کے جائیں, اپنے آپ سے, اپنے رب سے وعدہ کر کے جائیں ہم ان 6 چیزوں کے اوپر عمل کریں گے. کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے, امانتیں واپس کریں گے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے, اپنی نظروں کو, نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے, اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. اللہ حکم الحاکمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہم اشف مرضنا و امراض المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشف مرضنا و امراض المسلمین. اللہم اغفر لحینا
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے اعلان ہے. اگلا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ کے چھوٹے بھائی فضیلت الشیخ منیب الرحمن راسخ حافظہ اللہ ارشاد فرمائیں گے. تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف لائیں. چند ضرورت مندوں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.